اب رونے کی آواز مزید تیز ہوتی جا رہی تھی جو پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ ابراہیم بہت مشکل سے غصہ ضبط کیے لیٹا رہا، کیونکہ ابراہیم کو اب اس کی سسکیاں پریشان کر رہی تھی۔ وہ سو نہیں پا رہا تھا کیونکہ وہ خاموشی پسند انسان تھا۔ آخر جب ضبط ختم ہوا تو ابراہیم بول پڑا، سنو لڑکی، چپ کر جاؤ ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ مجھے یہ شور بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر اتنا دل کر رہا ہے رونے کو تو میرے کمرے سے نکل جاؤ، لیکن میرے سر پر بیٹھ کر نہیں رو۔ یہ آنسو مت بہاؤ، مجھے غصہ آ رہا ہے تم سے، میں کب سے برداشت کر رہا ہوں۔ اب اگر ایک آواز بھی آئی تو کمرے سے باہر نکال دوں گا تمہیں، آئی سمجھ؟ جبکہ اس کی بات پر رہا نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور اپنی سسکیوں کی آواز اور آنسو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجبور تھی، بے بس تھی۔ آنسو نہیں رک رہے تھے۔ پھر وہ فوراً کھڑی ہوئی اور واش روم گھس گئی۔ دروازہ بند کر کے شیشے کے سامنے اپنے چہرے کو دیکھا جو لال سرخ ہو رہا تھا رونے کی وجہ سے، اور ابھی بھی آنسو تیزی سے نکل رہے تھے۔ وہ اپنے آنسو بار بار صاف کر رہی تھی جبکہ ہاتھ اب تک منہ پر تھا کہ کہیں اس کی آواز باہر نہ چلی جائے۔ وہ اپنے آپ کو بہت بدقسمت محسوس کر رہی تھی کیونکہ اس کے پاس رونے کے لیے بھی جگہ نہ تھی۔ بہت دیر شیشے کے آگے کھڑی ہو کر اپنے آنسو بند کیے وہ ایک آخری بار نظر خود پر ڈال کر باہر نکل آئی۔ چہرہ بالکل لال تھا، اس کی گوری رنگت لال رنگت ہو رہی تھی۔ آرام سے واش روم کا دروازہ کھولتی آگے بڑھی جہاں ملازمہ نے بتایا کہ تمہاری ساری ضرورت کی چیزیں یہاں موجود ہے۔ الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور چینجنگ روم میں جا کے کپڑے چینج کر کے پھر اپنا چہرہ پانی سے دھو کر جو کہ رو رو کر ہلکان ہو رہا تھا۔ جب وہ باہر آئی تو بالکل سادہ سا بلیک شلوار قمیص پہنا تھا جس پر ہلکے ہلکے وائٹ ڈاٹس تھے۔ گوری رنگت کالے کپڑے، وہ بے حد معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ باہر آئی کمرے میں تو پہلے ہی اندھیرا تھا لیکن پھر بھی ایک لیمپ کی ہلکی سی روشنی سے راستہ دکھ رہا تھا۔ آتے ہی صوفے کی طرف بڑی کشن لے کر صوفے کے کونے پر رکھا اور لیٹ گئی، جبکہ پاس رکھی ہلکی سی چادر سے خود کو ڈھانپا۔ لیٹ کر بھی اسے رونا آ رہا تھا لیکن وہ خود کو کنٹرول کر رہی تھی۔ پھر وہ نازک کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی اسے خود پتہ نہ چلا۔ کل رات بالکل نہ سونے کی وجہ سے اس کی نیند کچھ ہی دیر میں لگ گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب راہا کو کچھ آواز آنا شروع ہوئی۔ ایک دم سے اس کی نیند کھلی تو ہلکی ہلکی سی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا جہاں ابراہیم ڈراور سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا جبکہ راہا کی طرف اس کی بیگ تھی۔ راہا کی آنکھیں اب تک تھوڑی سی ہی کھلی تھیں اور سامنے ہی ابراہیم کی پشت کو دیکھ رہی تھی، لیکن وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ آنکھیں زیادہ دیر تک نہیں کھول سکی اور پھر نیند کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ ایک نئی صبح کا آغاز۔ راہا کی جب آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی جو نہ ہونے کے برابر تھی۔ صبح ہو چکی تھی لیکن کمرے میں اندھیرا تھا کیونکہ ابراہیم اپنے کمرے کی ساری کھڑکیاں ہمیشہ بند رکھتا تھا۔ اسے اندھیرا پسند تھا۔ راہا ہلکے ہلکے کر کے اٹھی جبکہ گھبراہٹ عروج پر تھی۔ ہمت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور آہستہ آہستہ چل کر کمرے کی کھڑکی کھولی تو کمرے میں اجالا ہوا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو کمرے میں اس کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ راہا نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ اگر ابراہیم کمرے میں ہوتا تو ڈر کے مارے راہا کی جان نکل جاتی۔ راہا واش روم میں گئی، فریش ہو کے آئی، بالوں کا جوڑا بنا کر خود پر اچھے سے دوپٹہ لپیٹا اور جا کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ راہا کو بھوک بہت تیز لگی تھی۔ کل سے کچھ نہیں کھایا تھا اس نے لیکن برداشت کر رہی تھی۔ برداشت کی اب انتہا ہو چکی تھی تو ایک تو ڈر، اوپر سے بھوک کے مارے اس کے آنسو پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ وہ بہت نازک سی لڑکی تھی، اسے اتنا برداشت کرنے کی عادت نہیں تھی۔ وہ کس اذیت سے گزر رہی تھی اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ بہت معصوم، نازک اور بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ گوری رنگت، نیلی آنکھیں، چھوٹی کیوٹ سی ناک اور بے حد خوبصورت تھی وہ۔ بہت دیر وہی بیٹھی روتی رہی۔ جب بھوک کی انتہا ہو گئی تو آرام سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چھوٹے چھوٹے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ ابراہیم اکیلا ٹیبل پر بیٹھا موبائل میں کچھ کر رہا تھا۔ اتنے میں وجدان اپنے کمرے سے نکل کر آیا۔ یار سونے دے، کل ویسے بھی بہت تھک گئے تھے، وجدان نیند میں چلتا کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا جبکہ حارث ابھی پیچھے سے نیند میں آ رہا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے اور اب بھی لوگوں کی نیند پوری نہیں ہوئی۔ ایسا کون سا چلہ کیا ہے تم لوگوں نے رات کو؟ ابراہیم دونوں کو گھورتا ہوا بولا۔ ہل نہیں چلایا تھا پوری رات، میں مووی دیکھ رہا تھا، حارث نیند میں بے دھیانی میں بولا جبکہ بولتے ہی اپنی زبان دانتوں تلے دبائی اور دل میں خود کو کوسا کہ وہ کیا بول گیا۔ اس کی بات پر ابراہیم غصے سے اسے گھور رہا تھا جبکہ وجدان بھی اپنی نیند کو بھول کر اسے دیکھ رہا تھا کیونکہ ابراہیم حارث کو ہمیشہ ٹائم سے سونے کی تنقید کرتا ہے اور جب حارث دیر سے اٹھتا ہے ابراہیم سے بہت بری ڈانٹ کھاتا ہے۔ ابھی ابراہیم اسے غصے سے دیکھ رہا تھا کہ آگے ابراہیم کچھ بولتا، اتنے میں وجدان کی نظر پیچھے راہا پر پڑی جو چھوٹے چھوٹے قدم لیتی چلتی آ رہی تھی۔ ارے بھابھی آپ آئیے، وجدان اٹھ کھڑا ہوا۔ بھابھی بالکل صحیح وقت پر آئی ہیں آپ، آئیے بیٹھیے، سب مل کر ناشتہ کرتے ہیں، حارث خوشی سے بولا۔ آئیے بھابھی، وہاں کیوں کھڑی ہیں آپ؟ وجدان راہا کو وہیں کھڑا دیکھ بولا تھا۔
جبکہ ان کی بات پر رہا کو کچھ اچھا محسوس ہوا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے آئی، جبکہ ابراہیم کا خون کھول رہا تھا۔ وہ غصے سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، ایک نظر بھی راہ کو نہیں دیکھا۔ وجدان حارث میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ تیزی سے گیا، جس پر راہ نے اپنی آنکھوں میں ڈر لیے ایک نظر سامنے کھڑے وجدان حارث کو دیکھا، جو ابراہیم کو جاتا دیکھ رہے تھے۔ بھابی اب پریشان نہ ہوں، ابراہیم غصے کا تیز ہے، لیکن جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کے لیے وہ اپنی جان بھی دینا گوارا سمجھتا ہے۔ آپ ٹینشن نہ لیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کے ساتھ۔ وجدان راہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ اب راہ کو تھوڑا سکون محسوس ہوا، کیونکہ وہ دونوں اس قدر عزت سے اسے پکار رہے تھے۔ ان کے لہجے میں صاف عزت خلوص نظر آ رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے ٹیبل پر آئی، وجدان اور حارث کے کہنے پر ایک چیئر پر بیٹھ گئی۔ بھابی آپ ناشتہ کریے۔ وجدان نے ملازمہ کو اشارہ کیا، جس سے ملازمہ نے ناشتہ نکالا اور راہ کے آگے کیا۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ وجدان حارث اس کی گھبراہٹ سمجھتے ہوئے اسے باتوں میں لگانے لگے۔ بھابی دیکھیے، یہ آپ کا گھر ہے، آپ ہماری پیاری سی بھابی اور بہن ہیں، ابراہیم ہماری جان ہے۔ وہ بہت اچھا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ابراہیم لڑکیوں سے نفرت کرتا ہے، اسے لڑکیوں سے بہت نفرت ہے۔ وہ کبھی خوابوں میں بھی اپنی شادی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ وہ لڑکیوں سے حد سے زیادہ دور رہتا ہے، وہ ایک نظر اٹھا کر کسی لڑکی کو نہیں دیکھتا۔ یہی وجہ ہے جو ابراہیم اس طرح نظریں پھیر رہا ہے اب سے۔ ہم دونوں ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ ابراہیم کی شادی ہو جائے، تاکہ اس کی زندگی میں جب ایک لڑکی شامل ہو تو وہ ضرور ابراہیم کو خود کی طرف متوجہ کرنے پر مجبور کر دے گی۔ تب جا کے ابراہیم ٹھیک ہو سکتا ہے، لڑکیوں سے نفرت کرنا چھوڑ سکتا ہے۔ بس آپ ایک چیز کا خیال رکھیے، وہ غصے کا بے حد تیز ہے۔ وہ جب غصے میں آتا ہے، سامنے پڑی چیز صحیح سلامت نہیں رہ سکتی۔ جو چیز اسے نہیں پسند، کوشش کیجیے گا وہ نہیں ہو۔ اور ہم دونوں کے علاوہ وہ کسی سے بات نہیں کرتا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ آپ آ گئی ہیں تو وہ ضرور آپ کے ساتھ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کو اپنی بیوی قبول کر لے گا۔ اس کو وقت لگے گا، لیکن آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ تو آپ ہر ممکن کوشش کرنا ابراہیم کے دل میں جگہ بنانے کے لیے۔ مجھے یقین ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ آپ کو مقام دے گا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ ابراہیم کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات مت کیجیے گا، اس سے کسی بات کو لے کر کبھی بحث مت کریے گا۔ وہ جو فیصلہ کرے وہی آخری فیصلہ ہوتا ہے، اور ابراہیم بالکل حق میں فیصلہ کرتا ہے، اس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اس چیز کے لیے بھی خیال رکھنا ہے، اسے روز رات کافی پی کر سونے کی عادت ہے۔ آج سے وہ ملازمہ نہیں، آپ اسے دیں گی۔ آپ ابراہیم کے کام خود کریے گا اور اس کے لیے اس کی ضرورت بنیے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری بہن عرف بھابی ہمارے ساتھ خوشی سے رہے، بنا کسی ڈر کے، بنا کسی اداسی کے اپنے گھر میں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم دونوں ہر ممکن کوشش کریں گے کہ وہ، اور کر بھی رہے ہیں، کہ بس کسی طرح ابراہیم کے دل میں آپ کا مقام بن جائے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جب اسے محبت ہوگی تو وہ خود آپ کے پاس آئے گا۔ وجدان ٹھہر ٹھہر کر اس کو ساری بات بتانے لگا اور ساتھ ساتھ اسے تنقید کی۔ ابراہیم کو جو چیز بری لگتی ہے وہ کیا نہیں ہے، وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ وجدان کی ہر بات راہ نے بہت غور سے سنی، لیکن اس کا ایک سوال تھا کہ ابراہیم نفرت کرتا کیوں ہے لڑکیوں سے۔ آخر راہ نے سوال کر ڈالا، بھائی اگر میں آپ سے ایک چیز پوچھوں تو آپ بتائیں گے؟ راہ کے منہ سے خود کے لیے بھائی سن کر وجدان کو خوشی ہوئی، کیونکہ وہ وجدان نے آج تک خود کے لیے بھائی لفظ نہیں سنا تھا۔ جی بھابھی پوچھیے، وجدان نے آرام سے جواب دیا، جبکہ نظریں ناشتے پر تھی اور حارث بھی مزے سے ناشتہ کرتا دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ بھائی ان کو لڑکیوں سے کیوں نفرت تھی؟ سوال میں راہ نے ابراہیم کو نام سے نہیں پکارا۔ بھابھی یہ بات مجھے اور حارث کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ، لیکن آپ ابراہیم کی بیوی ہیں، اس لیے آپ کو بتانا لازمی بات ہے، بلکہ آپ کو ابراہیم کے بارے میں ہر چیز پتہ ہونے کا حق ہے، اسی لیے میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب ابراہیم 9 سال کا چھوٹا بچہ تھا تو اس کی ماما نے اس کے بابا کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لی تھی، اور ان کو چھوڑ کر وہ چلی گئی تھی۔ ابراہیم نے رو رو کر ان کو روکا، وہ نہیں رکیں۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنے بابا کی آنکھوں میں آنسو اور منت دیکھی تھی جو وہ اس کی ماما سے کر رہے تھے۔ ابراہیم کے بابا نے اس کی ماما سے ہاتھ جوڑ کر منت کی کہ وہ رک جائے، لیکن وہ ناکام رہے۔ ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے اپنے بابا کو روتا تڑپتا ہوا دیکھا۔ اس کا بچپن بن ماں کے گزرا ہے، اور تب سے ہی ابراہیم دنیا کی ہر عورت سے نفرت کرتا ہے۔ جب ابراہیم 17 سال کا ہوا تب اس کے پاپا اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ابراہیم کی ماما کے گھر چھوڑ جانے کے بعد وہ صرف تب تک ابراہیم کے لیے زندہ تھے۔ وہ بہت اذیت میں تھے اور ان کی اذیت ابراہیم کو اذیت دیتی تھی۔ ہم تینوں بچپن سے ہی ساتھ ہیں۔ ہم دونوں کی فیملیز اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے بارے میں آپ کو کسی اور دن بتاؤں گا، لیکن ہم تینوں بچپن سے ایک ساتھ ہیں۔ ہم تینوں میں ایک دوسرے کی جان بستی ہے۔ ہم ابراہیم سے بہت پیار کرتے ہیں
اور وہ بھی ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس نے ہمیں سنبھالا ہے، اس نے ہمیں کبھی فیملیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، بالکل باپ کی طرح ہمیں پیار دیا۔ جبکہ میں اباہم سے بس 2 سال چھوٹا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اباہم نے ہمیشہ بڑے ہونے کا ہر فرض پورا کیا ہے۔ اباہم حارث کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، اور میں بھی اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یہ ہم سے چھوٹا ہے اور ہماری جان ہے۔ رہا یہ سب باتیں بہت غور سے سن رہی تھی۔ اسے اب سب سمجھ آ گیا تھا کہ اباہم ایسا کیوں ہے، اور اباہم کا وجدان حارث کے لیے پیار دیکھ کر اسے بہت اچھا محسوس ہوا۔ راہا کو اباہم کے لیے بہت برا لگا، کیونکہ راہا کا بچپن بھی بن ماں کے پیار کے گزرا ہے۔ وہ ماں کے پیار سے محروم رہی تھی، بلکہ اباہم کی طرح وہ اس پر گزری اذیت محسوس کر رہی تھی۔ ایک الگ سے احساس نے اسے چھوا جسے وہ خود نہ سمجھی۔ لیکن بھابھی، حارث بہت شرارتی ہے، وہ اس قدر فالتو بولتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وجدان نے مسکراتے ہوئے حارث کا تعارف کروایا، جبکہ وجدان کی آخری بات پر حارث نے برا سا منہ بنا کے وجدان کو گھورا، جس پر راہا اور وجدان نے اپنی ہنسی ضبط کی۔ توبہ تھی، تو یہ تھی وجہ بھابھی۔ اب کی بار وجدان حارث کی گھوری سے بچنے کے لیے پھر سے بولا۔ شکریہ بھائی بتانے کے لیے اور مجھے سمجھانے کے لیے۔ میں بہت مجبور محسوس کر رہی تھی خود کو۔ اکیلا کوئی نہیں تھا یہاں میرا اپنا، میں بہت بے بس تھی، لیکن اب میرے ساتھ میرے بھائی ہیں، میں اس لیے بہت خوش ہوں۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی۔ بھابھی آپ فکر نہ کریں، آپ کے بھائی سب سنبھال لیں گے۔ اب کی بار حارث ناشتہ کرتا مسکراتے ہوئے بولا، جس پر راہا بھی مسکرا دی۔ وجدان کے ذہن میں ایک دم سے آیا کہ ان لوگوں نے اب تک راہا سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ وہاں اس جگہ پہنچی کیسے۔ بھابھی ایک بات بتائیے، اب وہاں اس جگہ کیسے پہنچی؟ وہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، وجدان نے راہا سے سوال کیا، جبکہ اس کے سوال پر راہا کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہوئے۔ بھابھی آپ روئیے نہیں، دیکھیے آپ ہمیں بتائیے کہ آپ وہاں کیسے پہنچی، کیونکہ اگر آپ کو کڈنیپ کیا گیا تھا تو آپ کی جان ابھی بھی خطرے میں ہو سکتی ہے۔ وہ پھر آپ کو کڈنیپ کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اسی لیے آپ ہمیں بتائیے تاکہ ہم اس شخص کو سزا دے سکیں۔ وجدان نظر نیچے کیے آرام سے بولا۔ اس سارے وقت میں زیادہ وقت وجدان کی نظریں نیچے ہی تھی۔ وہ بہت احترام سے بات کر رہا تھا اپنی بھابھی سے، کیونکہ وہ اباہم کی بیوی تھی اور اس کے لیے بہت عزت کی قابل تھی۔ راہا نے وجدان کی بات سن کر فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ بھائی دراصل میرے اپنے باپ نے مجھے بیچا ہے، راہا روتے ہوئے بس اتنا ہی بول پائی، جبکہ اس کی بات پر وجدان نے حیرانگی سے اپنی آنکھیں بڑی کی، جبکہ حارث بھی اپنا ناشتہ چھوڑ کر حیرانی سے راہا کو دیکھنے لگا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں دنیا جہان کی حیرانی تھی کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو کیسے بیچ سکتا ہے۔ کیا بھابھی؟ لیکن کیوں؟ کوئی باپ اپنی بیٹی کو وجدان حیرانی سے بولا۔ بیچ سکتا ہے بھائی، جب باپ کو صرف پیسوں سے مطلب ہو۔ انہوں نے مجھے 1 کروڑ میں بیچا تھا۔ راہا نے اپنے آنسو صاف کرتے اوپر دونوں کو دیکھا، جو حیرانگی سے اس کی بات سن کر سرپرائز ہو گئے تھے، کیونکہ ان کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی۔ میں جانتی ہوں بھائی، آپ دونوں حیران ہیں، لیکن سچ بھی یہی ہے کہ میرے باپ نے مجھے پیسوں کے لیے بیچ دیا۔ لیکن کیسے بھابھی؟ اب کی بار حارث بولا۔ اپنے مالک کو، انہوں نے اپنے مالک کو مجھے بیچا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتے تھے، میں سمجھتی تھی وہ کام کے سلسلے میں آتے ہوں گے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھے غلط نظروں سے دیکھنے آتے ہیں۔ میں یہی سمجھتی رہی کہ وہ پاپا سے کام کروانے آتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے میرے پاپا سے کہا کہ تم اپنی بیٹی مجھے دے دو، میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا، جس کو سن کر میرے پاپا نے فوراً حامی بھر لی، کیونکہ میرے پاپا پہلے ہی مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے۔ میری ماں کے جانے کے بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی، ان کی دوسری بیوی، اور وہ خود بھی مجھ پر ظلم کرتے تھے۔ پیار کا لفظ بھی انہیں میرے لیے نہیں پتا تھا۔ انہیں تو باپ کے فرض سے بھی نہیں پتا تھا کہ کس طرح ایک باپ اپنی بیٹی کو دنیا سے چھپا کر رکھتا ہے، لیکن میرے باپ نے پیسوں کا سنتے ہی مجھے بیچ دیا۔ اس رات میں گھر میں اکیلی تھی، وہ اپنی بیوی کو لے کر باہر گئے تھے تاکہ میں گھر میں اکیلی رہوں اور وہ لوگ مجھے لے جا سکیں۔ رات میں 2 آدمی گھر میں داخل ہوئے۔ میں پہلے ہی شور آنے کی وجہ سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ آئے اور بنا مجھے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے میرے منہ پر کر مجھے بے ہوش کر چکے تھے۔ پھر مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور اس کمرے میں ڈالا جہاں میں آپ لوگوں کو ملی تھی۔ مجھے وہاں تقریباً 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ اتنے میں آپ لوگ وہاں آ گئے۔ اللہ کے بعد آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے بچایا، سب سے بڑھ کر میری عزت کو بچایا، میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیا۔ اگر آپ لوگ نہ آتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ وہ بولتے بولتے رو پڑی۔ بھابھی آپ پریشان نہ ہوں، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ اتنا برا ہوا ہے۔ آپ دیکھنا، جس نے یہ کیا ہے اباہم اسے کتوں سے بدتر موت دے گا۔ بس ابھی اباہم کے دل میں ہمیں آپ کے لیے جگہ بنانی ہے، پھر آپ کو جس نے بھی تکلیف دی ہے اباہم چن چن کر ان کو ایسی موت دے گا کہ وہ پچھتائیں گے اپنے کیے پر، کیونکہ اباہم جن سے پیار کرتا ہے ان کو تکلیف دینے والا ہر شخص اباہم کا دشمن ہے،
اور ابراہیم دشمنوں کو ایسی موت دیتا ہے کہ اس کے دیکھنے والے کی بھی روح کانپ جاتی ہے۔ وجدان غصے سے بولا کیونکہ اسے رہا کے کمینے باپ پر غصہ آ رہا تھا جو اپنی بیٹی کو بیچ گیا تھا۔ بھابھی آپ ناشتہ کریں، چھوڑ دیں، بھول جائیں وہ وقت جس میں آپ کو تکلیف ہوئی۔ اب آپ اپنے شوہر کے گھر محفوظ ہیں، کیونکہ ایک لڑکی اپنے شوہر کے گھر سب سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے۔ دیکھیے آپ کا ناشتہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، رکیے میں گرم منگواتا ہوں۔ وجدان نے بولتے ہی ملازمہ کو بلایا اور ناشتہ گرم کروایا۔ چلیے بھابھی اب ناشتہ کریے، وجدان نے کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ رہا تو پہلے ہی بھوکی تھی اس لیے فوراً ناشتہ کرنے لگی۔ وجدان اور حارث نے یہاں بیٹھنا مناسب نہ سمجھا اس لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھابھی آپ سکون سے ناشتہ کریں، ہم اباہم کے پاس سے آتے ہیں، وجدان بول کر آگے بڑھا جبکہ حارث بھی اس کے پیچھے چل دیا، جس پر راہا نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں اباہم کے کمرے کی جانب بڑھے جب وجدان کے موبائل پر ایک نوٹیفیکیشن آیا جس پر وجدان وہی رکا۔ حارث بھی اسے دیکھ رک چکا تھا۔ وجدان نے اپنا فون نکالا اور ایک ویڈیو پلے کی جو کہ ایک نیوز تھی جو اس وقت پورے شہر میں تیزی سے پھیل رہی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان۔ آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ ڈاکٹر مسعود کل سے اپنی زندگی ہار بیٹھے ہیں۔ ناظرین، کل رات کسی نے ڈاکٹر مسعود کو دردناک موت کا نشانہ بنایا، انہیں بے حد دردناک موت دی۔ ان کے پورے جسم میں لوہے کی گرم لکڑی سے وار کیا گیا جو ان کے جسم کے آر پار نکلتی ہوئی ملی۔ ان کے گلے پر کسی تیز دھار چاقو سے، جسے ہم کوئی عام چاقو نہیں کہہ سکتے، اس کے کئی نشانات پائے گئے۔ اس کے بعد بھی موت دینے والے کو رحم نہ آیا اور ان کی مردہ لاش کو گرم کھولتے پانی میں ڈالا جس سے ان کی جلد جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے شناخت ڈی این اے سے اتنی دردناک موت دینے والا آخر کون تھا؟ جو بھی تھا، ایک بات صاف ہے کہ اس شخص کے پاس دل نہیں تھا جسے اتنی خطرناک موت دیتے ذرا سا بھی ترس نہ آیا۔ قتل کرنے والے شخص نے اپنا کام بہت صفائی سے کیا ہے۔ پولیس کو اب تک کوئی بھی ایسا ثبوت نہ ملا جس سے پتہ لگا سکے کہ موت کی وجہ کون بنا تھا۔ نیوز سننے کے بعد وجدان نے فون بند کیا اور مسکرایا۔ یہ بھی کام سے گیا، وجدان ہنستے ہوئے بولا جبکہ حارث بھی اس کی بات پر ہنس دیا کیونکہ وہ دونوں تو پہلے ہی جانتے تھے کہ ابراہیم ایسی ہی موت دینے والا ہے اسے۔ یہ بات ان کے لیے نئی نہیں تھی، اس لیے وہ لوگ ذرا سے بھی حیران نہ تھے۔ دونوں نے قدم ابراہیم کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ کمرے کے باہر پہنچتے ہی وجدان نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا، جبکہ ابراہیم کے کمرے میں بنا اجازت کے گھسنا ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ان دونوں کو سب کچھ الاؤ تھا۔ داخل ہوتے ہی کمرے میں جہاں ابراہیم موجود تھا، جبکہ تھوڑا آگے بڑھنے پر شیشے کے دروازے کے پیچھے بالکنی میں ابراہیم کو کھڑا پایا جس پر دونوں ہی بالکنی کی طرف چل دیے۔ وجدان حارث بالکنی میں داخل ہوئے۔ ابراہیم پہلے ہی ان کی موجودگی محسوس کر چکا تھا لیکن کچھ بولا نہیں۔ اوئے غصے میں کیوں اٹھ کے آ گیا وہاں سے؟ کیا سوچ رہی ہوں گی بھابھی؟ وجدان ابراہیم کو دیکھتا ہوا بولا۔ او جسٹ شٹ اپ، وہ کچھ بھی سوچے، مجھے ذرا سا بھی فرق نہیں پڑتا۔ فرق وہاں پڑتا ہے جہاں کوئی رشتہ ہو اور میرا اس لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں، ابراہیم سرد لہجے میں بولا جبکہ نظریں سامنے ٹکی تھی۔ یار کب تک تو سچ سے دور بھاگے گا؟ بیوی ہے وہ تیری، اب تیری زندگی میں ایک اور شخص کا اضافہ ہوا ہے اور وہ تیری بیوی کا۔ وجدان اسے سمجھانے کی مکمل کوشش کر رہا تھا۔ یہ کیا لگا رکھا ہے بیوی بیوی؟ میں تم لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں لیکن پھر سے بتا رہا ہوں، میرا تم دونوں کا اس لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی مطلب بھی نہیں، سنا تم لوگوں نے؟ ابراہیم نے غصے سے بول کر وہاں سے چلا گیا۔ بہت جدوجہد کرنی پڑے گی اس کو راضی کرنے کے لیے۔ حارث بالکنی میں رکھے صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا، ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے لیکن کچھ بھی ہو جائے ہم لوگ ہار نہیں مانیں گے، اس کو راضی کر لیں گے۔ وجدان بھی دوسرے صوفے پر بیٹھا بولا، انشاءاللہ، حارث نے جواب دیا جبکہ نظر آسمان پہ تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ وجدان حارث اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ ابراہیم کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ رہا بھی اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی نظر سامنے کمرے پر پڑی جو پچھلے 24 گھنٹے سے اس کمرے میں تھی لیکن اس نے اب تک اس کمرے کو نہیں دیکھا تھا۔ دیکھتی بھی کیسے، کمرے میں سارا وقت تو روتے ہوئے گزارا تھا۔ رہا نے اب محسوس کیا تھا کہ یہ کمرہ کتنا بڑا اور خوبصورت ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی دائیں جانب بڑا خوبصورت ڈیزائن کا بیڈ موجود ہے۔ بیڈ کے بالکل برابر میں سائڈ ٹیبل اور اس کے کچھ فاصلے پر چینجنگ روم کا گیٹ نظر آتا ہے، جبکہ دروازے سے کچھ فاصلے پر ڈریسنگ ٹیبل تھی جہاں ابراہیم کے بے حد انتہا پرفیومز اور سارے باڈی سپرے نہایت نزاکت کے ساتھ رکھے گئے تھے۔ بائیں جانب الماری تھی اور کمرہ نہایت خوبصورت ڈیزائن کیا گیا تھا۔ رہا کی نظر کمرے میں باری باری چل رہی تھی جب اس کی نظر الماری کے برابر میں ابراہیم کی تصویر پر گئی۔ رہا تصویروں کو دیکھ کر ایک منٹ کے لیے دنیا سے غافل ہوئی تھی کیونکہ تصویر میں ایک بے حد خوبصورت شخص تھا، روب دار پرسنالٹی، براؤن آنکھیں، کالے بال، گوری رنگت۔ وہ تصویر سے کئی زیادہ پیارا سامنے لگتا تھا لیکن ابھی بھی وہ تصویروں میں قیامت ڈھا رہا تھا۔
راحت تو تصویروں کو دیکھنے میں دنیا کھو بیٹھی تھی، جبکہ کچھ تصویروں میں اباہم کے ساتھ حارث اور وجدان بھی تھے۔ راحت فوراً سمجھ گئی کہ اس میں سے اباہم کون سے والا ہے، کیونکہ اس نے وجدان اور حارث کو دیکھا تھا لیکن اباہم کو اب تک نہیں دیکھا تھا۔ یہ پہلی لڑکی تھی جو شادی کے بعد بھی اپنے شوہر کو تصویروں میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بے ساختہ راحت کے منہ سے اباہم کی تصویر دیکھتے نکلا۔ راحت کو دل میں بہت خوشی ہوئی تھی تصویروں میں موجود شخص کو دیکھ کر۔ ابھی وہ تصویر دیکھ ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور اباہم اپنے موبائل میں کسی سے بات کرتا داخل ہوا۔ وہ چلتا ہوا آگے جا کھڑا ہوا، جبکہ فون پر کسی سے ضروری بات جاری تھی۔ اباہم نے راحت کو نہیں دیکھا کیونکہ وہ کونے پر تصویروں کی طرف موجود تھی۔ اباہم ویسے کال میں مصروف تھا تو اس نے نہیں دیکھا۔ پہلی بار راحت اپنے شوہر کا دیدار سامنے سے کر رہی تھی۔ جب اباہم کو سامنے سے دیکھا تو اصلی سرپرائز تو اب ہوئی تھی۔ اباہم 3 پیس سوٹ میں، اندر وائٹ شرٹ جس کے اوپر کے 2 بٹن کھلے، اوپر بلیک کوٹ، بلیک پینٹ، ہمیشہ کی طرح بال نفاست سے بنائے گئے تھے۔ وہ نہایت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ راحت دنیا میں واپس تب آئی جب اباہم پیچھے مڑا۔ اباہم بات کرتا ہوا اچانک پیچھے مڑا تو ایک لمحے کے لیے براؤن آنکھیں نیلی آنکھوں سے ٹکرائیں اور اگلے ہی لمحے براؤن آنکھیں نظریں پھیر گئیں، جبکہ نیلی آنکھیں اپنی نظر چکا گئی۔ راحت کو دیکھ کر اباہم بہت غصے میں آیا، لیکن کال پر ہونے کی وجہ سے اباہم راحت کو اگنور کرتا بیڈ پر آ کے بیٹھا اور سائیڈ ڈراور سے ایک فائل نکال لی، کیونکہ کال پر اب تک کوئی شخص موجود تھا جو اباہم کو کچھ بتا رہا تھا اور اباہم بات سنتے فائل میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ یقیناً اگر اباہم فون پر بات نہ کر رہا ہوتا تو راحت کو دیکھ کر پارا ہائی ہو جاتا اور غصے میں کچھ نہ کچھ کر جاتا۔ اباہم کو اس طرح خود سے بیزاریت ہوتے دیکھ نہ جانے راحت کو کچھ عجیب محسوس ہوا تھا، جبکہ اب تک تو اس کی کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی اباہم سے کوئی تعلق بنا بھی نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ شاید اباہم ہی تھا ایسا کہ راحت بے ساختہ بنا کسی وجہ کے اس کی طرف مائل ہو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف اس پتھر دل خوبصورت شخص کے دل میں راحت کے لیے نفرت 1 انچ بھی کم نہ ہوئی تھی۔ اباہم میں کچھ تو تھا کہ دیکھنے والا پہلی نظر میں دل ہار بیٹھتا۔ اب راحت کو دیکھ لیجیے، خوبصورتی میں اباہم سے کم نہ تھی، لیکن پھر بھی اباہم کو دیکھ کر دنیا بھول گئی تھی۔ شاید یہی پسندیدگی کی پہلی سیڑھی تھی جو راحت کی اب شروع ہو گئی تھی، جس کے بارے میں اسے خبر تک نہ تھی۔ خیر، راحت اس وقت فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر آتے ہی اس نے لمبی لمبی سانسیں لی اور خود کو نارمل کیا۔ رات کے 10 بجنے کو تھے۔ اباہم بیڈ پر بیٹھا اب تک فائل کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ سامنے 3-4 فائلیں پڑی تھیں جن کا وہ باری باری جائزہ لے رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور راحت اندر داخل ہوئی۔ دروازہ اتنی آرام سے کھولا گیا تھا کہ اباہم کو کچھ محسوس نہ ہوا کہ کوئی کمرے میں آیا ہوا ہے۔ راحت گھبراتے گھبراتے کلمہ پڑھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ہاتھ میں کافی کا کپ لیے اباہم کی طرف چلتی آ رہی تھی۔ اس کی گھبراہٹ عروج پر تھی۔ ڈر کے مارے حالت خراب ہو رہی تھی اور ہلکے ہلکے چلتے ہوئے اباہم سے تھوڑی دور کھڑی ہوئی اور کافی کا کپ کپاتے ہاتھوں سے آگے بڑھایا۔ اباہم کام میں اس طرح مصروف تھا کہ یہاں تک کہ اسے اپنے پاس راحت محسوس بھی نہ ہوئی۔ کچھ دیر وہ کپ پکڑی کھڑی رہی۔ جب اس نے دیکھا کہ اباہم تو اوپر غلطی سے بھی نہیں دیکھ رہا تو راحت نے دنیا جہان کی ہمت جمع کی، جبکہ جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ سنیے، گھبراہٹ میں بس یہی بول پائی، جبکہ کانوں میں اس کی آواز سن کر اباہم کا منہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ اس نے نظریں اوپر اٹھائی اور دوبارہ دونوں کی آنکھیں ٹکرائی، لیکن اس کی آنکھوں میں جان لیوا غصہ اور دوسری کی آنکھوں میں دنیا جہاں کا ڈر تھا۔ اباہم خاموش رہا کی آنکھوں میں ایسا اسے غصہ لیے گھورنے لگا جیسے ابھی اس کی جان لے لے گا۔ غصے سے ہی صحیح، لیکن اباہم پہلی بار راحت کو اتنی دیر تک دیکھ رہا تھا۔ خود پر اباہم کے غصے کی تپش پا کر اس کی جان نکلنے کو تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت وہ دنیا سے نکل جائے گی۔ وہ آپ کی کافی، اباہم کو خاموش دیکھ راحت کپ کپاتے ہوئے بولی۔ کس نے کہا تھا تمہیں یہ بنانے کے لیے؟ اباہم غصے سے چیخا، جبکہ اس کی چیخ سے بے ساختہ راحت 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ آپ رات میں کافی پیتے ہیں نا، اس لیے۔ اس کا منہ اب بالکل رونے والا ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے اباہم چیخا ہی اتنا خطرناک تھا کہ وہ معصوم سہم گئی تھی۔ اباہم بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی حد میں رہو اور میری بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ تم میری زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مجبوری میں تم سے نکاح کیا ہے، صرف اپنی عزت کی، ورنہ یہ ممکن نہیں کہ تم اس گھر میں رہ رہی ہو، لیکن صرف اجنبیوں کی حیثیت سے۔ اس کے علاوہ تمہارا اس گھر سے یا اس گھر کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ آئندہ اگر تم نے میرا کوئی کام بھی کیا یا اس گھر کو اپنا سمجھنے کی اپنی حد سے نکلی تو میں تمہارے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دوں گا، اور یہ میں صرف کہہ نہیں رہا، میں کر بھی سکتا ہوں۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے لیے۔ اباہم غصے سے دھاڑا اور بولتے ہی اپنا غصے سے سرخ چہرہ لیے کمرے سے باہر نکل آیا، جبکہ پیچھے راحت جو اپنے آنسو روکے کھڑی تھی اب وہ اپنا انتظار توڑ کر
پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ اس بیچاری کی غلطی ہی کیا تھی؟ اسے خود کے لیے اتنی نفرت دیکھ کر خود سے نفرت ہو رہی تھی۔ بے ساختہ رہا کے قدم پیچھے ہوئے اور وہ دیوار سے لگ کر نیچے بیٹھی چلی گئی اور زور سے رونے لگی۔ ابراہیم کے جان لیوا غصے سے وہ ڈر کر کانپ رہی تھی۔ آنسو اس قدر تیزی سے بہہ رہے تھے جن کی انتہا نہیں تھی۔ وہ آج پھر خود کو بدنصیب محسوس کر رہی تھی، کیونکہ آج ابراہیم اسے یاد کرا گیا تھا کہ یہ اس کا گھر نہیں ہے، وہ صرف ایک اجنبی ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ بیچاری تو وجدان کے کہنے پر کافی لے کر آئی تھی اور بدلے میں اسے ابراہیم کا غصہ، اس کی نفرت ملی۔ ایک بار پھر اس کی گوری رنگت لال رنگت بن گئی تھی۔ آج پھر اس نازک شہزادی کی آنکھیں دل کھول کر برسی تھیں۔ آج پھر سے وہ معصوم ٹوٹ گئی تھی۔ رہا روتے ہوئے اٹھی جبکہ کافی کا کپ اب تک ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ رہا کپ کو ٹیبل پر رکھتی اپنا منہ دھونے کے لیے، پھر آتے ہی صوفے پر لیٹ گئی جبکہ کھانا صبح کے بعد اب تک نہیں کھایا تھا۔ ملازمہ نے کافی دفعہ پوچھا لیکن اس نے بھوک نہیں کہہ کر منع کر دیا۔ اب بھی رہا بھوکی ہی لیٹ گئی اور روتے ہوئے اس کی کب آنکھ لگ گئی اسے خود پتہ نہ چلا۔ صبح رہا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا تھا لیکن ایک لیمپ آن تھا جس سے کمرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ رہا نے اوپر گھڑی پر دیکھا جہاں گھڑی صبح کے 10 بجا رہی تھی۔ رہا کی نظر بیڈ پر گئی جہاں ابراہیم کو سوتا پایا۔ ابراہیم کو دیکھتے ہی رہا اٹھی اور بے ساختہ قدم ابراہیم کی جانب بڑھائے جب اچانک وہ قدم روکے اور رہا کے ذہن میں رات کا دردناک منظر گھوما۔ وہ پھر سے ایک ڈر کی لہر اس پر گزری تھی۔ رہا نے اپنے قدم واش روم کی جانب موڑ لیے۔ وہ منہ دھو کر آئی، کپڑے چینج کر کے وہ خود کو اچھے سے ڈھانپا اور قدم بنا آواز کیے باہر کی جانب بڑھا دیے۔ وجدان اور حارث باہر ٹیبل پر بیٹھے ابراہیم اور رہا کا انتظار کر رہے تھے۔ یار اب تک ابراہیم نہیں آیا، وہ تو ہم سے پہلے ہی یہاں ہوتا ہے، آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، وجدان پریشانی سے بولا کیونکہ یہ پہلی بار تھا جب ابراہیم اتنی دیر تک ٹیبل پر موجود نہیں تھا۔ چاہے جتنا ابراہیم تھکا ہو، پوری رات ہی کیوں نہ جاگا ہو، وہ وقت کا پابند تھا اور وقت سے ناشتے کی ٹیبل پر آ کے ان دونوں کو اٹھاتا تھا۔ ابھی حارث کچھ بولتا کہ وجدان کی نظر پیچھے چلتی ہوئی راہ پر پڑی جو اسی طرف آ رہی تھی۔ السلام علیکم بھابھی، وجدان نے سلام کیا جبکہ حارث نے بھی کھڑے ہو کر سلام کیا جس پر رہا نے جواب دیا وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ دونوں؟ رہا ان کی جانب آتی بولی الحمدللہ ٹھیک، لیکن بھابھی ابراہیم کہاں ہے؟ اتنی دیر ہو گئی ہے اب تک نہیں آیا۔ وجدان نے فوراً ابراہیم کے بارے میں پوچھا۔ ابراہیم کا سن کر رہا کا چہرہ رونے والا ہو گیا لیکن وہ خاموش رہی۔ بھابھی کیا ہوا ہے؟ آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ ابراہیم نے کچھ کہا آپ کو؟ وجدان اس کا رو دینے والا چہرہ دیکھ کر بولا جی بھائی سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا۔ رہا مصنوعی مسکراتے ہوئے بولی۔ بھابھی ابراہیم، وجدان نے پھر پوچھا۔ بھائی وہ سو رہے ہیں، رہا نے آرام سے جواب دیا۔ کیا؟ ابراہیم اور اب تک سو رہا ہے؟ وجدان نے اپنے ہاتھوں میں پہنی گھڑی پر نظر دوڑائی۔ 10 بج رہے ہیں اور یہ تو ناممکن ہے کہ ابراہیم 10 بجے تک سو رہا ہو، ضرور کوئی مسئلہ ہے ورنہ میں مان نہیں سکتا کہ وہ اب تک سو رہا ہے۔ بھابھی آپ ناشتہ کریے، ہم ابراہیم کو دیکھ کر آتے ہیں کہ کہیں اس کی طبیعت تو نہیں خراب، ایک بار خود دیکھ لوں گا تو تسلی ہو جائے گی۔ وجدان پریشانی سے کھڑا آگے بڑھا جبکہ حارث بھی قدم اٹھا چکا تھا۔ رہا نے جب وجدان کی بات سنی تو وہ بھی پریشانی سے ان دونوں کے پیچھے چل پڑی۔ وجدان، حارث اور رہا کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے ہی ابراہیم کو سوتا پایا۔ وجدان آگے بیڈ پر سوئے ہوئے ابراہیم کی طرف بڑھا، حارث بھی ساتھ تھا جبکہ رہا تھوڑا دور کھڑی تھی۔ ابراہیم، وجدان نے آرام سے پکارا۔ آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ وجدان نے ہلانے کے لیے ہاتھ ابراہیم کے ماتھے پر رکھا تو ابراہیم کا ماتھا بے حد گرم تھا۔ حارث ابراہیم کو بخار ہے، بہت تیز تپ رہا ہے یہ بخار میں۔ وجدان حارث کو پریشانی سے دیکھتا ہوا بولا جس پر حارث بھی بیڈ پر بیٹھا جبکہ رہا بھی پریشانی سے سب دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم اٹھ یار، حارث نے ہلایا تو ابراہیم نے ہلکی سی آنکھ کھولی۔ کیا ہوا؟ ابراہیم آنکھیں کھولتے ہی وجدان اور حارث کو دیکھتے ہوئے بولا تجھے بخار ہے؟ ابراہیم بہت تیز بخار ہے تجھے؟ وجدان پریشانی سے بولا کیونکہ یہ پہلی بار تھا جو ابراہیم کو بخار ہوا تھا۔ اس مضبوط شخص سے تو بیماری بھی دور رہتی تھی، نہ جانے آج کیا ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہو جاؤں گا، ابراہیم آنکھیں بند کیے بولا۔ اسے بہت تھکان محسوس ہو رہی تھی، بخار تیز ہونے کی وجہ سے بار بار آنکھیں بند ہو رہی تھی جبکہ سب پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ حارث اٹھ کر جانے لگا۔ نہیں ڈاکٹر کو نہیں بلانا، میں ٹھیک ہوں، ہلکا سا بخار ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ابراہیم نے آنکھیں موندتے ہوئے کہا۔ ابراہیم بہت تیز بخار ہے، ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا، وجدان ابراہیم کو دیکھتا ہوا بولا۔ میں نے کہا نا نہیں تو مطلب نہیں۔ اب کی بار ابراہیم کا لہجہ سرد تھا کیونکہ وہ اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں تھا۔ رہا فوراً گئی، ٹھنڈا پانی اور پٹیاں لے کر آئی۔ بھائی یہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ہیں، اس سے بخار کم ہو جائے گا، رہا نے پانی اور پٹیاں وجدان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یقیناً ابراہیم نیند میں چلا گیا تھا ورنہ رہا کی آواز سن کر شاید پھر پارا ہائی کر لیتا۔
شکریہ بھابھی، وجدان نے رہا سے پانی اور پٹیاں لی اور اباہم کے ماتھے پر رکھنے لگا، جبکہ حارث بھی ہاتھ پر رکھ رہا تھا۔ پورا جسم آگ کی مان تھا اور مسٹر اباہم سکندر ڈاکٹر کو بلانا نہیں چاہتے تھے۔ کافی دیر پٹیاں رکھی، اب تو بخار کم ہے، وجدان اباہم کا ماتھا چیک کرتے ہوئے بولا۔ شکر ہے اللہ کا، بے ساختہ رہا کے منہ سے نکلا، جس پر وجدان اور حارث مسکرائے۔ رہا ان کو مسکراتا دیکھ سر جھکا گئی۔ 12 بج رہے تھے، اباہم نے کچھ نہیں کھایا تھا، اب تک اسے اٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں۔ حارث وجدان کو دیکھتا ہوا بولا، جس پر وجدان نے اسباب میں سر ہلایا اور اباہم کی طرف متوجہ ہوا۔ اباہم اٹھ یار، کھانا کھا لے، وجدان نے ہلایا، جس پر اباہم نے پھر سے اپنی خوبصورت آنکھیں تھوڑی سی کھولی۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ اباہم نے وجدان کے سوال کا جواب دینے کی بجائے خود سوال کر ڈالا۔ 12 بج رہے ہیں، حارث نے جواب دیا۔ کیا 12 بج گئے؟ اباہم نے پوری آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھا، جبکہ ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن یہ تو اباہم تھا، کہاں پیچھے رہتا۔ تو لیٹا رہے، کیوں اٹھ گیا ہے؟ وجدان اسے اٹھتا دیکھ بولا۔ اباہم اٹھ کر بیٹھا اور نظریں بے ساختہ رہا کی طرف گئی، جس پر اباہم نے غصے سے اسے دیکھا، پھر دوسری نظر میں وجدان اور حارث کو دیکھا۔ آپ غصہ مت کریے گا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں جا رہی ہوں یہاں سے، رہا اسے غصے میں دیکھتی نم آواز میں بولی اور چلی گئی، جبکہ اس کی معصومیت پر پیچھے بیٹھے تینوں ایک منٹ کے لیے ساکت رہ گئے۔ دیکھ اباہم، بھابھی کتنی اچھی ہیں، کتنی فکر ہے انہیں تیری، وہ تو بیچاری بھابھی کے ساتھ کتنا غلط طریقے سے پیش آتا ہے، وجدان اباہم کو دیکھتا بولا۔ بکواس بند کر اپنی، اباہم وجدان کو گھورتا ہوا بولا۔ اچھا نا، اٹھ اور ناشتہ کر، ورنہ طبیعت اور خراب ہو جائے گی تیری، وجدان مدعے پر آتا بولا۔ تم لوگوں نے ناشتہ کیا؟ اباہم ان دونوں کی نظروں کے حصار میں لیے بولا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تو نہ کھائے اور ہم لوگ کھا لیں؟ ناممکن، وجدان نے مسکرا کر کہا۔ رہا بہت بھوک لگ رہی ہے، ہائے بہت بھوک لگ رہی ہے، قسم سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، حارث معصوم سی شکل بنا کر بولا، جس پر وہ دونوں مسکرائے بنا نہ رہ سکے۔ تم دونوں چلو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اباہم مسکرا کر بولا۔ اوکے، دونوں کہہ کر کمرے سے باہر گئے۔ پیچھے اباہم کو جسم میں بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اباہم سکندر کمزوری محسوس کر رہا ہے۔ خیر، شاید نظر لگ گئی ہو اسے کسی کی، ہے بھی تو اتنا خوبصورت۔ نظر لگنا عام سی بات تھی، لیکن وہ بھی اباہم تھا، اچھے سے مقابلہ کرنا آتا تھا، چاہے وہ دشمن ہو یا بیماری سے۔ اباہم اٹھ کر فریش ہوا، بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر، بال بکھرے ہوئے ماتھے پر تھے گوری رنگت سے کالے کپڑے، وہ ہمیشہ کی طرح زندگی سے بھرپور خوبصورت شخص لگ رہا تھا۔ اباہم بیٹھ سے اپنا فون اٹھاتے فون میں لگے آگے بڑھا۔ اباہم ناشتے کی ٹیبل کے قریب پہنچا، جبکہ نظریں فون پر تھی۔ رہا وجدان حارث کی نظر کبھی موبائل میں مصروف اباہم پر جاتی تو کبھی ناشتہ لگاتی رہا پر، جو نظریں نیچے کیے ہوئے تھی۔ آخر ایسا بھی وقت آیا جب اباہم نے اوپر دیکھا۔ اباہم کی نظر وجدان حارث پر گزرتی رہا پر گئی۔ اس بار اباہم نے رہا کو گھورنے کی بجائے وجدان حارث کو گھورا۔ بھائی میں نے ناشتہ لگا دیا ہے، آپ لوگوں کا ناشتہ کر لیں، اب میں جاتی ہوں یہاں سے۔ سنو لڑکی، ہمارے گھر میں ملازمہ ہے ان سب کاموں کے لیے، تمہیں ضرورت نہیں ہے یہ سب کرنے کی، اباہم رہا کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ آج یشوا آنٹی ملازمہ نہیں آئی، اس لیے بھابھی نے ناشتہ بنایا ہے، حارث نے جواب دیا، جبکہ رہا خاموشی سے آگے بڑھی۔ بھابھی ناشتہ تو کریے، آپ نے رات سے کچھ نہیں کھایا، وجدان رہا کو دیکھتا بولا، جبکہ اباہم کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ نہیں بھائی، اگر میں یہاں رکی تو کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، میں اجنبی ہوں جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، رہا آنکھوں میں نمی لیے بولی اور آگے بڑھ گئی، جبکہ اس کی خوبصورت سی معصومیت پر نہ جانے اباہم ساکت رہ گیا، جس پر وہ محفوظ ہو رہا تھا۔ اباہم، تو نے بھابھی کو کیا بولا؟ یہ سب جو انہوں نے کہا ابھی؟ وجدان اباہم کو دیکھتا بولا۔ تو اس میں کیا غلط ہے؟ صحیح تو کہا میں نے، وہ اس گھر میں اجنبی ہے، اس میں کچھ غلط نہیں تھا، اباہم ناشتہ کرتا عام لہجے میں بولا، جبکہ اس کے لیے یہ چیز بالکل معائنے نہیں رکھتی تھی۔ ہمیں پتہ تھا تو نفرت کرتا ہے عورتوں سے، لیکن ہمیں لگا تھا جب تیری بیوی تیرے ساتھ ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اباہم مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی کہ تو ان کو اس چیز کے طعنے دے گا کہ یہ ان کا گھر نہیں، وہ اجنبی ہے، وہ ہماری بھابھی سے زیادہ ہماری بہن ہے، اور تو اپنی بیوی اور ہماری بہن کو اس طرح بار بار اذیت دے رہا ہے۔ اباہم رک جا یار، بس کر دے، مت کر، وجدان اباہم کو دیکھتا بے بسی سے بولا اور پھر اٹھ کر جانے لگا۔ وجدان بیٹھ اور ناشتہ کر، اباہم ناشتے پر نظریں جمائے بولا۔ مجھے نہیں کرنا، بھوک نہیں ہے، تو کر لے، وجدان بولتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ مجھے بھی نہیں کرنا ناشتہ، ساری بھوک ہی مر گئی، حارث بھی کہتا اٹھا اور اپنے کمرے میں جانے کی بجائے باہر کی طرف چل دیا۔ اباہم نے ایک گہری سانس لیا اور وہاں پر پڑا گلاس اٹھا کر زور سے پھینکا اور غصے سے اٹھ کر پول سائڈ پر چلا گیا۔
اگر ان دونوں کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید ابھی تک زندہ نہ ہوتا، لیکن ان دونوں کو سب کچھ کرنے کی اجازت تھی۔ ابراہیم نے ہمیشہ سے انہیں ہر چیز پر، ان کے ہر اسٹیپ پر ان کا ساتھ دیا تھا، اسی لیے یہ دونوں بنا کسی جھجک کے ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو جاتے، کیونکہ انہیں مان تھا کہ ابراہیم انہیں کبھی کچھ نہیں کہے گا، اور یہی سوچ تھا ابراہیم ان دونوں کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے، کسی نے کچھ نہیں کھایا تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے، جبکہ ابراہیم اب تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ پول سائڈ صوفے پر آنکھیں بند کیے صوفے کی پشت پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ایک تو ابراہیم کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی، اوپر سے سردی بھی، اور وہ پول کے پاس کب سے بیٹھا تھا، اسے اپنی پرواہ بالکل نہیں تھی۔ وجدان حارث اپنے اپنے کمروں میں تھے اور وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ابراہیم اپنے کمرے میں ہوگا۔ اگر انہیں پتہ ہوتا کہ وہ باہر سردی میں بیٹھا تھا تو وہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں سکون سے نہ ہوتے۔ دوسری طرف راحہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ابراہیم وجدان حارث کے ساتھ ہے، اسی لیے وہ بھی صوفے پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ گھڑی نے 12:30 بجائے۔ ابراہیم کو اب عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اٹھا اور کمرے میں جانے لگا۔ اسے لگا وہ تھک گیا ہے، آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی۔ ابراہیم مشکل سے اپنے کمرے تک پہنچا، کمرے کا دروازہ کھولا اور بیڈ پر آ کے سو گیا۔ بالکل مدہوشی سے، اسے بالکل ہوش نہ تھا، جب راحہ بھی نیند کی گہرائیوں میں تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب راحہ کی آنکھ کھلی اور وہ اٹھ کر بیٹھی اور ابراہیم کی طرف دیکھا۔ کمرے کے لیمپ کی روشنی سے وہ سب کچھ دیکھ سکتی تھی۔ ابراہیم پر نظر گئی تو دیکھا وہ بنا بلینکٹ کے ایسے سو رہا ہے۔ ابراہیم کے قریب آئی تاکہ بلینکٹ ڈال سکے اس پہ، اور ابراہیم کے پاس آئی تو نہ جانے اسے کیا سوجھی، راحہ نے ابراہیم کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، بخار چیک کرنا چاہا۔ راحہ نے ہاتھ رکھا اور فوراً ہٹا لیا، کیونکہ ابراہیم کا ماتھا جلنے کی مانند گرم تھا۔ اٹھی اور وہ جلدی سے ٹھنڈا پانی اور پٹیاں لے کر آئی، کیونکہ اسے اس وقت وجدان حارث کو اٹھانا مناسب نہ لگا۔ راحہ پانی لے کر آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر ابراہیم کا سر اپنی گود میں رکھا، پٹیاں رکھنے لگی۔ راحہ پٹیاں رکھتے رکھتے ابراہیم کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جس پر سوتے ہوئے بھی بے حد سنجیدگی تھی۔ راحہ نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا۔ جب بخار ہلکا سا کم محسوس ہوا تو ابراہیم کا سر تکیے پر رکھا اور بلینکٹ ابراہیم کے ہاتھ سے ہٹا کر وہاں پٹیاں رکھنے لگی۔ اب باری تھی پاؤں کی، جو آگ کی طرح گرم تھے۔ ہاتھ سے بلینکٹ اٹھا کر ابراہیم کے پیروں کے پاس آئی اور وہاں سے بلینکٹ ہٹا کر پٹیاں کرنے لگی۔ جب اس سب کے دوران ابراہیم کا بخار ہلکا سا کم ہوا لیکن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، تو بے ساختہ راحہ کی آنکھوں سے ایک آنسو نے جنم لیا، اور آنسو ابراہیم کے لیے تھا، اس کی فکر کے لیے تھا۔ آج تک راحہ کی آنکھوں میں جتنے آنسو نکلے وہ ابراہیم کے ڈر کے اپنی قسمت کے دیے ہوئے زخم کے لیے، لیکن آج پہلی بار راحہ کی آنکھوں سے ابراہیم کے لیے، اس کی فکر کے لیے آنسو نکلے تھے۔ اس کی محبت کی پہلی سیڑھی اب شروع ہو چکی تھی، جسے چاہ کر بھی وہ نہ چھپا پائی، اور اسے وہ آنسوں کی مدد سے ظاہر کر رہی تھی۔ کافی دیر پٹیاں رکھنے کے بعد اب اللہ کے کرم سے ابراہیم کا بخار اتر گیا تھا۔ راحہ پانی اور پٹیاں سائڈ ٹیبل پر رکھتی واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ راحہ کو یہ سب کرتے ہوئے صبح کے 6 بج گئے تھے، جبکہ یہ عمل شروع اس نے رات 3 بجے کیا تھا۔ راحہ ابراہیم کے برابر میں آ کے بیٹھی، ابراہیم کے بالوں میں انگلیاں ڈال کر سہلانے لگی تاکہ اسے سکون ملے، اور نہ جانے وہ کب وہ وہیں ابراہیم کے پاس بیٹھی نیند کی گہرائیوں میں اتر گئی اور اس کو خود بھی نہ پتہ چلا۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہوا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے اور وجدان باہر لان میں بیٹھا کافی پی رہا تھا اور ساتھ ہی موبائل میں کچھ کرنے میں مصروف تھا، جبکہ حارث ابراہیم سو رہے تھے۔ وجدان کو بیٹھے ہوئے کچھ ہی وقت ہوا تھا جب اس کے پاس گھر کے چوکیدار ناران دادا، جو عمر میں کافی بڑے تھے، وجدان کے پاس آئے۔ السلام علیکم چھوٹے بابا، ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آئیے بیٹھے دادا۔ وجدان نے مسکرا کر سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں چھوٹے صاحب، بس مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جی جی بولیے دادا، آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ وجدان انہیں پریشانی میں دیکھتا بولا، سمجھ نہیں آ رہی صاحب کیسے بولوں۔ میں نے بڑے صاحب کے اٹھنے کا انتظار کیا اور وہ ابھی نہیں اٹھے، لیکن آگے میں اور انتظار کیا تو دیر ہو جائے گی، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ جی دادا جی، ابراہیم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ بتائیے کیا ہوا، آپ سکون سے بیٹھیے، آپ کا سانس پھول رہا ہے۔ وجدان ان کی حالت دیکھتا خود بھی کھڑا ہو گیا۔ صاحب میری ایک درخواست ہے، خدا کے لیے میری مدد کریے۔ وہ وجدان کے آگے ہاتھ جوڑے بولے۔ ارے دادا کیا کر رہے ہیں آپ، پلیز مجھے شرمندہ نہ کریں، بتائیے کیا ہوا ہے۔ وجدان ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر نیچے کرتا بولا، صاحب میری بیٹی کو جگہ دے دے اپنے گھر میں، وہ گھر کے سارے کام کر لے گی، ایک کونے میں پڑی رہے گی، بالکل آپ لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی، خدا کے لیے اسے اپنے گھر میں رکھ لیں، میرے پاس کوئی جگہ نہیں اپنی بیٹی کو چھپانے کے لیے، خدا کے لیے میری مدد کریے۔ اور روتے ہوئے بے بسی سے بولے، دادا سنبھالیے خود کو، آپ پریشان نہ ہو، لے آئیے اپنی بیٹی کو، یہاں رہ لے گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایسے گزارش کر کے شرمندہ نہ کریں۔ وجدان انہیں دیکھتا پریشانی سے بولا، لیکن بڑے صاحب ان کا کیا، وہ تو اب عورتوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔
تو پھر کیا بنے گا؟ آپ پلیز شرمندہ مت کریے، آپ انہیں لے آئیں، میں خود ہی دیکھ لوں گا ان کو بھی۔ وجدان مسکرا کر بولا، شکریہ صاحب۔ وہ روتے ہوئے بولا، جس پر وجدان نے بے ساختہ انہیں اپنے گلے سے لگایا۔ پریشان نہ ہو دادا، اللہ سب بہتر کر دے گا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، وجدان انہیں گلے سے لگاتے ہوئے بولا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی بیٹی کو لے کر داخل ہوئے گھر میں۔ اس وقت وجدان لان میں بیٹھا کچھ فائلز میں الجھا ہوا تھا۔ چھوٹے صاحب، یہ ہے میری بیٹی، ناران دادا نے وجدان کو خوشی سے مخاطب کیا۔ وجدان نے اوپر دیکھا اور نظریں دادا کے قریب کھڑی لڑکی پر گئی جو گرے کلر کے قمیض شلوار میں ملبوس، اپنا وجود ایک بڑی کالی شال میں چھپائے نیچے نظریں کیے کھڑی تھی۔ وجدان تو ایک لمحے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کتنا نور تھا اس لڑکی کے چہرے پر، کتنا سکون تھا۔ اگلے ہی لمحے وجدان دنیا میں واپس آیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، لڑکی نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، وجدان اس کی نظر میں آواز میں مدہوشی سے جواب دے گیا۔ آپ اندر لے جائیے انہیں دادا، کچھ کھانا کھلائیے، ادھر سردی ہے بہت، وجدان ناران دادا کو دیکھتا بولا۔ شکریہ صاحب، ناران دادا شکریہ ادا کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ پیچھے وجدان انہیں جاتا دیکھ رہا تھا اور ایک بے ساختہ مسکراہٹ چہرے پر آئی جس کا شاید اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ اب گھڑی صبح کے 9:30 بجا رہی تھی جب اباہم نے ہلکے ہلکے اپنی آنکھیں کھولی، جبکہ راہا ابھی تک اباہم کے قریب بیٹھی اس کے بالوں میں انگلیاں ڈالے گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ اباہم نے ہلکی ہلکی اپنی ہیزل براؤن آنکھیں کھولی تو اپنے سر پر کسی قسم کا نازک وزن محسوس کیا۔ اباہم نے اپنی تھوڑی سی آنکھوں سے اپنے برابر میں دیکھا اور بیٹھے دیکھے اپنی آنکھیں بڑی کر کے اباہم کچھ لمحے کے لیے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پہلی بار وہ اتنے قریب سے راہا کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اباہم جلدی سے اٹھا اور بیڈ سے اتر کر کھڑا ہوا۔ اچانک جھٹکے سے راہا کا ہاتھ تیزی سے نیچے گرا جس سے راہا کی آنکھ فوراً کھلی اور وہ اور راہا نے آنکھیں کھولتے ہی سامنے اباہم کو دیکھا اور جب بات سمجھ آئی تو شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ وہ خود کو تیار کر رہی تھی اباہم کی کڑوی باتوں کے لیے، اباہم کے غصے کے لیے، اباہم کا غصہ برداشت کرنے کے لیے ہمت کی ضرورت تھی، اس لیے وہ جمع کر رہی تھی۔ لیکن آج کچھ ایسا ہوا جس سے راہا حیرانگی سے باہر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ راہا کیونکہ اباہم بنا کچھ بولے چینجنگ روم میں فریش ہونے چلا گیا جبکہ اس کی اس عمل سے پیچھے راہا منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر جب حیرانگی کی دنیا سے لوٹی تو بے ساختہ ایک خوبصورت مسکراہٹ نے اس کے لب چھوئے۔ راہا کو ایک الگ ہی خوشی تھی۔ راہا جلدی سے اٹھی، واش روم میں جا کے فریش ہوئی اور 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر باہر نکل گئی کیونکہ راہا میں اباہم کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ دوسری طرف اباہم نے اپنے منہ پر پانی کا چھینٹا مارا اور شیشے میں نظر آنے والے خود کے عکس کو دیکھنے لگا۔ وہ حیران تھا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ اسے کچھ کیوں نہیں بول پایا۔ اباہم نے کسی بھی لڑکی کو کبھی خود کے اتنے قریب نہیں آنے کی اجازت دی۔ راہا پہلی لڑکی تھی جو اباہم کے اتنے قریب تھی، شاید وہ اب آخری بھی تھی۔ اس بات سے صرف راہا نہیں بلکہ اباہم خود بھی حیران تھا۔ اباہم فریش ہو کے نکلا، ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اپنے بال نفاست سے سیٹ کیے، پھر اپنا موبائل اٹھاتا باہر کی جانب چل دیا۔ راہا جب باہر آئی تو ٹیبل پر کوئی موجود نہیں تھا، شاید سب سو رہے تھے۔ راہا کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی جب اسے ایک لڑکی نظر آئی جو کام کر رہی تھی۔ وہ دکھنے میں معصوم خوبصورت نظر آ رہی تھی اور کم سے کم اس کا حلیہ ملازموں والا تو نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ان کی گھر کی ملازمہ یشفا بھی کام کر رہی تھی جو راہا کو بہت بار بول چکی تھی کہ بیگم صاحبہ آپ جائیے، میں ناشتہ بنا لوں گی، لیکن راہا نے کہا کہ وہ وہی ناشتہ بنائے گی اور آج نہیں بلکہ روز ہی ناشتہ بنائے گی۔ تو یشفا نے آگے سے کوئی بحث نہیں کی۔ جب راہا کی نظر اس معصوم لڑکی پر پڑی تو اس کے پاس آئی جو کچن کے باہر کھڑی صفائی کر رہی تھی۔ راہا کو اپنے قریب دیکھا تو فوراً ادب سے بولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ راہا نے مسکرا کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ کیا نام ہے آپ کا؟ راہا نے سوال کیا۔ میرا نام مشعل ہے، جو اب بے حد آرام سے جواب دیا گیا۔ بہت پیارا نام ہے آپ کا، یہاں پہلی بار دیکھا ہے میں نے آپ کو۔ جی، میں ابھی نہیں، میں آج ہی آئی ہوں، اپنے گھر کے واچ مین کی بیٹی ہوں، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ اوہ اچھا اچھا، تو آپ کام کیوں کر رہی ہیں؟ آپ بیٹھیے یہاں ناشتہ کریں۔ راہا اسے ملازمہ نہیں سمجھی تھی کیونکہ نہ تو اس کا حلیہ ملازموں والا تھا اور نہ ہی اس کا بات کرنے کا انداز۔ وہ بہت باشعور لگ رہی تھی۔ نہیں میم، شکریہ آپ کا، میں ملازمہ کی طرح ہوں، آپ لوگوں کا احسان ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں رہنے کو دیا، اس سے زیادہ اور کیا بڑی بات ہوگی۔ آپ میرے سر پر چھت نہیں تھی، آپ لوگوں نے اپنے گھر میں مجھے جگہ دی۔ میرے بابا بہت پریشان تھے، اپنی جوان بیٹی کو کہاں لیے پھرتے، اس ظالم دنیا سے چھپا کر کہاں رکھتے، لیکن آپ لوگوں نے ہمیں جگہ دی۔ بولتے بولتے اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ارے آپ روئیے نہیں پلیز، راہا نے اسے روتا دیکھ فوراً سنبھالا اور صوفے پر بٹھایا اور خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اللہ کی آزمائش ہے آپ کے اوپر، آزمائشوں سے گھبراتے نہیں ہیں بلکہ ڈٹ کر ان کا سامنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی سی پریشانی دیتا ہے جتنا وہ اس کا بندوبست
جو کہ اس کا بندہ برداشت کر سکے۔ اللہ اپنے ایک بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو آپ سوچیے ہمارے اللہ ہمیں کیسے ایسی تکلیف دیں گے جو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے آپ اب نہیں روئیں گی بلکہ اپنی آزمائش پر پورا اتریں گی، ٹھیک ہے؟ رہا بڑے پیار سے اسے سمجھا رہی تھی۔ اس کے لہجے میں خدا کے لیے یقین، پیار صاف نظر آ رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے خدا پر بے حد بھروسہ رکھنے والی لڑکی تھی، جبکہ پیچھے کھڑے اباہیم وجدان حارث اس کی باتوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ اباہیم جب اپنے کمرے سے نکلا تو سامنے ہی وجدان بھی نظر آیا اور حارث بھی اپنے کمرے سے نکل رہا تھا، تو تینوں ساتھ آگے بڑھے، جبکہ رہا کی آواز سن کر صوفے کے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کے رہا کی باتیں سن رہے تھے، جبکہ رہا کو اس چیز کا علم تک نہ تھا۔ شکریہ مجھے سمجھانے کے لیے، آپ بہت اچھی ہیں میم، مشکل سے مشعل اپنے آنسو صاف کرتی بولی۔ یار تم مجھے میم تو مت بولو، تم بھی آج سے مجھے وجدان حارث کی طرح بھابھی بولو گی، اوکے؟ جی بھابھی ٹھیک ہے، شکریہ، مشعل مسکراتے ہوئے راضی ہوئی، جبکہ رہا کی آخری بات سے اباہیم کو نہ جانے ایک الگ سی خوشی ہوئی تھی۔ وہ احساس ہوا تھا جو اسے شاید آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ رہا خود کو اباہیم کے رنگ میں ڈھل رہی تھی۔ بھابھی یہ آپ غلط کر رہی ہیں، آپ بس ہماری بھابھی ہیں۔ حارث برا سا منہ بناتے ہوئے صوفے کے پاس کھڑا ہوا، جبکہ وجدان بھی آگے بڑھ گیا، لیکن اباہیم اپنی ہی جگہ پر کھڑا کچھ دیکھ رہا تھا۔ ارے آپ دونوں کی تو میں ہوں ہی بھابھی، لیکن اب ہمارے گھر میں ایک اور پیاری سی مہمان کی انٹری ہوئی ہے، تو اس کی بھی تو بھابھی ہوئی نا؟ رہا معصوم سا چہرہ بناتی بولی، جبکہ اس کی اتنی معصوم شکل اگر اباہیم دیکھتا تو یقیناً دیکھتا رہ جاتا، مگر افسوس وہ پیچھے کھڑا تھا۔ بھابھی ویسے یہ تو غلط ہے، لیکن چلیے ہم ان کو اجازت دے رہے ہیں آپ کو بھابھی بولنے کی، وہ بھی صرف آپ کے کہنے پر۔ حارث مسکراتا بولا، جبکہ وجدان تو بس مشعل کو دیکھ رہا تھا جو نظریں نیچے کیے مسکرا رہی تھی۔ شکریہ میرے چھوٹے سے بھائی، رہا مسکرا کر بولی۔ اچھا اب آپ لوگ سب بیٹھیے ٹیبل پر، میں ناشتہ لگاتی ہوں، میں نے ناشتہ بنا لیا ہے، امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگے گا۔ رہا مسکرا کر سب کو دیکھتی ہوئی بولی، جی بھابھی بہت بھوک لگی ہے، کل بھی آپ کے ہاتھ کا ناشتہ نہیں کھایا تھا، لیکن آج پیٹ بھر کر کریں گے، حارث معصوم سی شکل سے بولا، جس کی شکل دیکھ سب کا کہا بے اختیار تھا، جبکہ سب کو اس طرح ہنستا دیکھ مسکراتا دیکھ رہا کے ساتھ خوش دیکھ اباہیم کو اچھا لگا تھا۔ رہا اور مشعل ناشتہ لگانے کے لیے کھڑی ہوئی، رہا جیسے ہی مسکراتے ہوئے پیچھے مڑی، اباہیم کو کھڑا پا کر مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اب پھر اباہیم اسے ڈانٹے گا یا پھر کچھ ایسا کہے گا جس سے رہا کو برا لگے گا۔ رہا نے جلدی جلدی قدم کچن کی طرف بڑھائے، جبکہ مشعل پیچھے پیچھے تھی۔ اباہیم یہاں آ بھی جا، کب سے کھڑا بھابھی کو تاڑ رہا ہے؟ وجدان جو کب سے اباہیم کو دیکھ رہا تھا اب شرارت سے اپنی مسکراہٹ دباتا بولا، یار یہ بکواس، ہاں یہ بکواس کروا لو تجھ سے، جب بھی بولے گا فالتو ہی بولے گا۔ اباہیم قدم آگے بڑھاتا بولا، ہاں بھائی اب تو ہماری باتیں بکواس لگیں گی، اب تو اچھی باتیں لگیں گی تو بس بھابھی کی لگیں گی۔ وجدان اباہیم کے چہرے پر آتے تاثرات سے لطف اٹھا رہا تھا اور مزید اسے چھیڑنے لگا۔ کمینے، اباہیم نے صوفے پر پڑا کچھ نہ اٹھا کر وجدان کو دے مارا، جس پر وجدان اور حارث کا کہکہا کمرے میں گونجا۔ آگے اباہیم کچھ کہتا مشعل وہاں آ گئی، آ جائیے ناشتہ کر لیے، کر لیں آپ لوگ، بھابھی نے ناشتہ لگا دیا ہے۔ مشعل بول کر چلی گئی، لیکن پیچھے وجدان اسے بڑی خوشی سے دیکھ رہا تھا، جبکہ وجدان کا مشعل کو دیکھنا اباہیم اور حارث دیکھ چکے تھے۔ کون ہے یہ؟ اباہیم نے وجدان کو دیکھتے سوال کیا، جب جا کے مسٹر وجدان دنیا میں واپس آئے۔ دادا کی بیٹی ہے، صبح وہ آئے تھے، ان کے پاس اپنی بیٹی کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، وہ رو رہے تھے کہ ہم ان کی بیٹی کو یہاں رکھ لیں، تو میں نے انہیں بول دیا کہ لے آئیے یہاں، اب وہ جوان بیٹی کو لے کر کہاں جاتے اس لیے۔ وجدان نے پوری بات ٹھہر ٹھہر کر بتائی، جبکہ وجدان اباہیم کو ڈانٹ کھانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اچھا صحیح کیا، اباہیم جواب دیتا موبائل میں کچھ کرنے لگا، جبکہ وجدان حارث بڑی حیرانگی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ دیکھا مجھے پتا تھا، میں نے یہی بولا تھا دادا کو کہ اباہیم غصہ نہیں کرے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ہماری بھابھی جو آ گئی ہیں اب۔ وجدان خوشی سے بولا۔ اباہیم کچھ آگے بولتا کچن سے پھر بلاوا آیا کہ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ تینوں ٹیبل پر پہنچے اور ایک ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ مشعل تم بھی بیٹھو اور ناشتہ کرو، رہا جو ٹیبل کے پاس کھڑی تھی مشعل کو بولی۔ نہیں بھابھی شکریہ، لیکن مجھے بھوک نہیں ہے کیونکہ میں نے ناشتہ کر لیا ہے، مشعل نے مسکراتے جواب دیا۔ چلو اچھا، رہا بھی مسکرا کر بولی۔ اچھا بھابھی آپ لوگ ناشتہ کریں، میں آتی ہوں، مشعل کہہ کر جانے لگی تو رہا نے بھی اسباب میں سر ہلایا۔ بھائی آپ لوگ ناشتہ کر لیں، کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، رہا کہہ کر جانے کے لیے مڑی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اباہیم کی روبدار آواز سنتے ہی رہا کے چلتے قدم رکے اور رہا نے حیرانگی سے پیچھے دیکھا، جبکہ وجدان اور حارث بھی بڑی بڑی آنکھیں کیے کبھی اباہیم کو کبھی رہا کو دیکھ رہے تھے۔
اندر رہا نے حیرانگی سے جواب دیا، جبکہ زبان بے ساختہ لڑکھڑا گئی تھی۔ ناشتہ کون کرے گا؟ ابراہیم ناشتہ کرتا بولا۔ جی؟ رہا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ادھر آؤ اور ناشتہ کرو۔ ابراہیم ناشتہ کرتا عام انداز میں بولتا تینوں کو حیران ہونے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہاں وہ تینوں آنکھوں میں دنیا جہان کی حیرانی لیے ابراہیم کو دیکھ رہے تھے۔ سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ رہا کو وہی بت بنے دیکھ بولا۔ رہا چپ چاپ چلتی آئی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ ناشتہ کرو۔ رہا کو نیچے نظریں کیے ناشتہ نہ کرتے ہوئے دیکھ بولا، جبکہ لہجہ اس وقت بھی سرد تھا۔ اس کی آواز میں غصہ محسوس کر کے رہا ناشتہ کرنے لگی۔ بھابھی ناشتہ بہت اچھا بنا ہے، آپ بہت اچھا کوک کرتی ہیں۔ حارث مزے سے ناشتہ کرتا بولا۔ حارث از رائٹ، ناشتہ واقعی میں اچھا ہے۔ وجدان بھی ناشتہ کرتا بولا۔ شکریہ بھائی، آپ لوگوں کو ناشتہ پسند آیا، میرے لیے یہی بہت اچھی بات ہے۔ رہا بھی مسکراتے ہوئے ناشتہ کرنے لگی، جبکہ اس کی مسکراہٹ میں ایک خوبصورت شخص کہیں کھو چکا تھا۔ ابراہیم خود کو سنبھالتا ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ سب نے آرام سے ناشتہ کیا، جبکہ ناشتے کے دوران ابراہیم بالکل خاموش تھا۔ ناشتے کے بعد وجدان حارث اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، کیونکہ آج رات ان تینوں کو کچھ مشن ڈسکس کرنے کے لیے باہر جانا تھا، جس میں شاید انہیں پوری رات لگ سکتی تھی، جس وجہ سے وہ لوگ ابھی کمرے میں جا کر تھوڑا آرام کرنے کا سوچ رہے تھے۔ ابراہیم بھی کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ رہا کچن میں برتن رکھتی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وجدان سارے کمرے کی لائٹس آف کرتا بیڈ پر لیٹا، لیکن سونے کی بجائے اس کی سوچ میں بس مشعل چل رہی تھی، کیونکہ کہتے ہیں نا پہلی نظر کی پسند، یہی حساب تھا وجدان کا، جسے پہلی نظر میں مشعل پسند آ گئی تھی۔ لیکن اس بات سے اب تک وجدان بھی بے خبر تھا کہ اسے کوئی خوبصورت چہرہ پسند آیا ہے۔ رہا نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی، لیکن ابراہیم کمرے میں موجود نہیں تھا۔ رہا آگے بڑھی تو دیکھا سامنے شیشے کے دروازے کے پیچھے ابراہیم بالکنی میں کھڑا کانوں میں بلوٹوتھ لگائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ رہا کو سمجھ نہیں آئی وہ کس سے بات کر رہا ہے۔ رہا اور کیسے، کیونکہ بلوٹوتھ اتنی دور سے تو نظر آنے سے رہا، اور نہ ہی وہ موبائل لیے ہوئے تھا کہ اسے پتہ چلے کہ موبائل پر بات کر رہا ہے۔ یہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ بھوتوں سے کیا؟ ہائے اللہ، اگر سچ میں بھوتوں سے بات کر رہے ہوئے تو؟ رہا تو بیچاری اپنے چھوٹے سے دماغ میں بس یہی سوچ رہی تھی۔ بڑی سوچوں کے بعد رہا نے بڑی ہمت سے فیصلہ کیا کہ وہ جا کے دیکھے گی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے، جو پہلے ہی ٹھیک تھا لیکن پھر بھی اچھے سے لیا، اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتی آگے بڑھی۔ رہا دروازہ کھولتے ہی بالکنی میں داخل ہوئی۔ ابراہیم بات کرتے سامنے دیکھ رہا تھا، اس لیے رہا پر نظر نہیں پڑی۔ رہا کو اب بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابراہیم کس سے بات کر رہا ہے۔ رہا نے سامنے دیکھا، جہاں ابراہیم کی نظر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے اور آس پاس بھی کوئی نظر نہیں آ رہا، پھر کس سے بات کر رہے ہیں یہ؟ رہا پریشانی سے سوچنے لگی۔ یا اللہ، مانا میرے شوہر بہت ہینڈسم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب بھوت بھی ان سے باتیں کریں گے۔ رہا پریشانی سے آسمان کو دیکھتی دل میں سوچ رہی تھی، کیا کروں، کیسے پتہ کروں کس سے بات کر رہے ہیں یہ؟ اس بار رہا ہلکا سا بڑبڑائی، جبکہ اس کی آواز ابراہیم تک آرام سے پہنچ گئی۔ ابراہیم نے نظر اٹھا کر اپنے کچھ دور کھڑی رہا کو دیکھا، پھر براؤن آنکھیں نیلی آنکھوں سے ٹکرائی، لیکن آج براؤن آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، جسے رہا بخوبی محسوس کر خوش ہوئی تھی۔ رہا نے اپنی نظر فوراً جھکا لی۔ ابراہیم چلتا رہا سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو کے اسے دیکھنے لگا، جبکہ بولا کچھ نہیں۔ ابراہیم کو کافی دیر کچھ نہ بولتا پا کر رہا نے فیصلہ کیا کہ وہ بولے گی، اور پھر اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر ابراہیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ رہا نے ابراہیم سے بڑے حق سے سوال کیا، جبکہ پھر فوراً نظریں جھکا لی۔ رہا کی بات پر ابراہیم سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ بولا ایک لفظ نہیں۔ اب رہا کو تھوڑا سا غصہ آ رہا تھا، کیونکہ ابراہیم اسے جواب نہیں دے رہا تھا، جبکہ رہا کو بے چینی والی کھجلی ہو رہی تھی کہ جلدی اسے پتہ چل جائے کہ آخر ابراہیم بات کر کس سے رہے تھے۔ بتائیے، اب کی بار رہا نے تھوڑا غصے سے ابراہیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، جبکہ جتنی خوبصورت وہ مسکراتے ہوئے لگتی تھی، اتنی خوبصورت غصے میں بھی معلوم ہو رہی تھی۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ابراہیم کو اب اس کا سوال سمجھ نہیں آیا تھا، اس لیے الٹا خود سوال کر دیا، کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں، اس لیے مجھے حق ہے، مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں۔ رہا بولتی چلی گئی۔ جب اسے اپنی بات سمجھ آئی تو اپنے لب دانتوں میں دبا دیے اور نظریں جلدی سے جھکا لی۔ اچھا تو یہ بات ہے، ابراہیم اپنی مسکراہٹ چھپاتا بولا۔ جی۔ رہا نظریں اٹھائے بنا جواب دیے اور ساتھ اسباب میں سر ہلائے۔ میں فون پہ بات کر رہا تھا، ابراہیم نے عام لہجے میں جواب دیا۔ جھوٹ، آپ فون پہ بات نہیں کر رہے تھے، میں نے دیکھا آپ کو، آپ کے ہاتھ میں کوئی فون نہیں تھا۔ مجھے بتائیے کون چڑیل تھی جس سے آپ بات کر رہے تھے؟ رہا کو بہت غصہ آ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ ابراہیم اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔
اس لیے اب وہ اپنی شرم سائڈ کرتی غصے سے اباہم کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی بات پر اباہم کا زوردار قہقہا بالکنی میں گونجا۔ رہا اتنی معصومیت کا مظاہرہ کرے گی اباہم کو امید نہیں تھی، جبکہ اباہم کو ہنستا دیکھ وہ اس کے گالوں پر آتے ہوئے ڈمپلز جو مزید اس کی مسکراہٹ کو سیراب کر رہے تھے، رہا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ پہلی بار وہ اباہم کو ہنستا دیکھ رہی تھی اور ہنستا ہوا بے حد حسین لگ رہا تھا۔ رہا بنا پلکیں جھپکائے اس کی قاتلانہ مسکراہٹ کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اباہم نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کرتے خود کو نارمل کیا۔ میں سچ میں فون پہ بات کر رہا تھا، یہ دیکھو۔ اباہم اپنے کان سے بلوٹوتھ نکالتا اس کے سامنے کر گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ رہا نے ایک اور بچکانا سوال کیا، جبکہ واقعی رہا کو نہیں پتہ تھا اس کے بارے میں۔ اسے تو فون بھی چلانا نہیں آتا تھا، تو بلوٹوتھ کا کیسے پتہ ہوگا؟ اسے ہمیشہ ان چیزوں سے دور رکھا گیا تھا۔ اس کے باپ اور ستیلی ماں نے اسے کبھی اپنی بچی نہیں سمجھا تھا جو اس کی ضروریات کا پتہ ہوتا یا اس کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہوتا۔ ہمیشہ اسے ایک گھر کی حد تک محدود رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے رہا کو زیادہ دنیا کی چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ تھا، جبکہ اس گھر کا سارا کام آتا تھا، کیونکہ وہاں ہر وقت ایک معصوم سے کام لیا جاتا تھا۔ دیکھیے، آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ ذرا نیچے دیکھیں غور سے آنکھیں کھول کر۔ یہ فون ہے کیا؟ رہا کا منہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ اباہم تو اپنی ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں برا حال ہو رہا تھا۔ تمہیں نہیں پتہ یہ کیا ہے؟ اباہم کچھ دیر بعد بولا۔ آپ بات نہ گھمائیے، مجھے بتائیے کہ کون ڈائن ہے جس سے آپ بات کر رہے تھے اور جس کی وجہ سے آپ مجھ سے بار بار جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب کی بار رہا کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، جبکہ اباہم کو ایک الگ ہی لطف آ رہا تھا۔ یہ فون نہیں ہے، اسے ہم بلوٹوتھ کہتے ہیں۔ ہم اسے فون سے کنیکٹ کر کے کان میں لگا کر فون سے آتی ساری آوازیں اس کے ذریعے سن سکتے ہیں۔ یہ رہا میرا موبائل۔ اباہم نے اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ اس کے ذریعے میں بات کر رہا تھا، اور وہ کوئی چڑیل یا ڈائن سے بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ کام کے سلسلے میں بات کر رہا تھا۔ اباہم اسے بڑے ہی آرام سے کچھ سمجھا رہا تھا۔ جب رہا کو سب سمجھ آیا تو اپنے آپ کو دل میں سنایا کہ پتہ تو کر لیتی، ایوی کب سے بولی جا رہی تھی۔ رہا نے شرمندگی سے اپنا چہرہ نیچے کر لیا۔ بولو اب۔ اباہم اسے خاموش دیکھتا بولا۔ سوری، رہا بس اتنا بول پائی۔ کس لیے؟ وہ میں کچھ زیادہ ہی بول گئی، اصل میں مجھے پتہ نہیں تھا اس کان میں لگانے والی چیز کے بارے میں۔ رہا معصوم سی شکل بناتے بولی۔ اس کو کان میں لگانے والی چیز نہیں بلکہ بلوٹوتھ کہتے ہیں۔ اباہم رہا کی معصوم شکل دیکھتا بولا۔ ہاں جی، وہی جو بھی ہے، میں تو اس کو کان میں لگانے والی مشین بولوں گی۔ یہ تھوڑا آسان ہے، ورنہ جو آپ اپنا اس کو کہا وہ یاد کرنے میں مجھے 6 دن لگ جائیں گے۔ رہا اس طرح سے اباہم سے بات کر رہی تھی جیسے وہ لوگ بہت بار بات کر چکے ہوں۔ رہا بنا گھبرائے بول رہی تھی، جبکہ اس بات سے وہ خود بھی باخبر تھی کہ وہ کتنی آسانی سے اباہم سے بات کر رہی ہے۔ اس دوران رہا کی نظر زیادہ دیر نیچے ہی رہی ہے، اباہم کو بہت کم دیکھ رہی تھی۔ آخر رہا کی شرم کہاں دور جا سکتی تھی اسے چھوڑ کر۔ اتنے میں اباہم کا فون پھر سے بجا۔ کال آ رہی ہے فون پر، بٹ اس کو سنوں گا میں بلوٹوتھ پر۔ اباہم فون کی طرف اشارہ کرتا بولا اور بلوٹوتھ لگا کر بالکنی سے باہر گیا، جبکہ بات کرتے کرتے وہ کمرے سے نکلتا لان کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے رہا بڑی خوشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے بہت اچھا لگا تھا یوں اباہم کا اس سے بات کرنا، آخر یہی تو وہ چاہتی تھی۔ تو جب خواہش پوری ہو رہی تھی تو خوش کیسے نہ ہوتی۔ شکریہ اللہ جی میری دعا سننے کے لیے، بس تھوڑا سا اور ان کو ٹھیک کر دے، یہ مجھ سے بہت ساری محبت کرنے لگے اور کبھی مجھے نہ ڈانٹے۔ رہا آسمان کی طرف دیکھتے بڑے دل سے اپنے اللہ سے اباہم کی محبت مانگ رہی تھی، اور اس بات سے بے خبر کہ یہ دعا عرش پر لگی اور بہت جلد قبول ہو جائے گی۔ وجدان اپنے موبائل میں مصروف کمرے سے نکلا تو سامنے ہی مشل کھڑی پانی پی رہی تھی۔ وجدان کی نظر بے ساختہ مشل پر گئی، جس پر وجدان نے ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی۔ وجدان تھوڑا آگے بڑھا۔ السلام علیکم۔ مشل نے نظریں جھکاتے وجدان کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ وجدان نے بھی بڑے ادب سے جواب دیا۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ مشل نے وجدان کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی آواز میں پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیا کر رہی تھی آپ؟ وجدان کو پتہ تھا کہ وہ پانی پی رہی ہے، لیکن پھر بھی اس سے بات کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو پوچھنا تھا، اس لیے جو دل میں آیا پوچھ لیا۔ میں پانی پی رہی تھی، مشل نے بڑی معصومیت سے بتایا۔ مجھے بھی ملے گا پانی؟ جی میں دیتی ہوں۔ مشل پیچھے مڑی اور پانی نکال کر وجدان کے سامنے کیا۔ یہ لیں پانی۔ شکریہ۔ وجدان نے پانی کا گلاس پکڑتے اپنے لبوں سے لگایا۔ میں جاؤں؟ وجدان کو بڑی فرصت سے خود کو دیکھتا پا کر مشل نے پوچھنا بہتر سمجھا، جبکہ اس کی اجازت طلب کرنا وجدان کے دل پر لگی تھی۔ نہیں، وجدان بے خود سا ہی بولا، جبکہ وجدان کو خود نہ پتہ چلا کہ وہ کیا بول گیا ہے۔ جی؟
مشل تھوڑا حیرانگی سے بولی، ارے میرا مطلب یہ تھا کہ یہ گلاس رکھ دیں پھر چلی جائیے گا۔ وجدان اپنا جملہ درست کرتا فوراً بولا، لائیے میں رکھ دیتی ہوں۔ مشل وجدان کے ہاتھ سے گلاس لیتی رکھ کر آگے چل دی، جبکہ پیچھے مسٹر وجدان تو اس کے جاتے وجود کو دیکھ رہے تھے۔ پیچھے سے کسی کی آواز سنتے وجدان پیچھے مڑا تو دیکھا سامنے راہا کھڑی تھی۔ بھابھی آپ؟ وجدان تھوڑا سا شرمندہ ہوتے ہوئے بولا۔ جی بھائی، راہا مسکرا کر بولی، میرے بھائی کو کہیں پیار تو نہیں ہو گیا؟ راہا اپنی ہنسی ضبط کرتی بولی، نہیں بھابھی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وجدان نظر چراتا بولا، ارے بھائی، اب آپ اپنی بہن سے بھی چھپائیں گے؟ راہا مصنوعی اداسی سے بولی، جبکہ آنکھوں میں شرارت صاف دکھ رہی تھی۔ بھابھی آپ ایموشنل بلیک میل کر رہی ہیں، وجدان برا سا منہ بناتے بولا۔ ارے میں تو بس آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ میرے بھائی کا دل مشل پر آ تو نہیں کیا؟ راہا پھر سے وجدان کو تنگ کرتی بولی، بھابھی پسند ہے وہ مجھے، لیکن سمجھ نہیں آتا کیسے بولوں۔ وجدان معصوم شکل بناتے بولا، ہائے صدقے جاؤں اپنے بھائی کی پسند کے، جو بہت اچھی ہے۔ بھائی آپ اداس نہ ہو، کوشش کرتے رہیں، کہتے ہیں نا محبت کرنے۔ راہا مسکراتے ہوئے بولی، ہاں یہ تو ہے بھابھی، اب آپ اباہم اور اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، آخر آپ کی محبت نے اباہم کے سخت دل کو پگھلانا شروع کر ہی دیا۔ رہی تھی وجدان کو لطف لینے کی، راہا کو شرمندہ ہونے کی۔ راہا نے شرم سے نظریں نیچے کر لیں۔ ہائے میری بہن کا دل تو نہیں آ گیا اپنے شوہر پر۔ وجدان اپنی ہنسی ضبط کرتا بولا، بھائی۔ راہا نے شرم اور غصے کے ملے جلے انداز میں اسے شکایت کی۔ ہاں اوکے سوری بھابھی صاحبہ۔ وجدان ہنستا ہوا باہر کی طرف گیا اور پیچھے راہا شرم سے لال منہ لیے کھڑی۔ آخر اباہم کی بات ہو اور راہا کا منہ شرم سے لال نہ ہو، یہ ناممکن تھا۔